السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم لوگ آداب معاشرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور معاشرت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا کیسے ہے، اور وہ دین کا حصہ ہے۔ ہم اس دین فطرت کے پروگرام کے اندر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دین فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھا ہوا ہے اس کے پرنسپلز کا نام دین ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز معاشرت کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ جب مل کے بیٹھتے ہیں، ایک انسانی معاشرے کے اندر سب لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے مل کر بیٹھا جائے۔ سب سے پہلی بات جس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ٹچ اپون کیا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں، کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی کا معیار دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہوگا اور اخلاص پر ہوگا، نیتوں پر ہوگا، اور سیکنڈلی نیک اعمال کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہنا، ایک دوسرے کو استقامت کی، ثابت قدم رہنے کی، صبر کی نصیحت کرتے رہنا۔ اس طریقے سے انسان اپنے ایمان اور نیک اعمال کو انٹیکٹ رکھ پائے گا۔ تو ایک دوسرے کو بتانا، کون بتائے گا مجھے اچھی بات، کون مجھے حق بات کی نصیحت کرے گا؟ آف کورس جو نیک لوگ ہوں گے، جن کو آخرت کا ڈر ہوگا، جن کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، تو وہی مجھ کو بتائیں گے، وہی مجھے یاد دہانی کرائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری صحبت اچھی ہو، ہماری کمپنی اچھی ہو، ہم جن لوگوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں وہ اچھے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، متقی لوگ کھائیں، یعنی جن لوگوں کو تم کھانے پہ بلاتے ہو، گھر بلاتے ہو، وہ نیک ہوں، وہ متقی ہوں۔ تو یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے صحبت کا، اچھی صحبت کا، اچھی مجلس کا، اچھی گیدرنگ کا۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا دین۔ تو سب سے پہلا کانسیپٹ تو یہ ہے کسی بھی گیدرنگ کا کہ اس میں نیک لوگوں کی گیدرنگ ہو، لوگ مجھے اچھی باتیں بتائیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جب کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، پھر کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، تو ایک حدیث مبارک تو بڑی سخت ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جیسے مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ بیٹھنا ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث بن جائے گا۔ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ، یہ والا بیٹھنا تو بڑی سخت حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جگہ بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو شرمندگی ہوگی، قیامت کے دن اس کو شرمندگی ہوگی۔ اب ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، ہم لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، دوست احباب بیٹھتے ہیں، رشتہ دار بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری ڈسکشن کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ ہمیں ایک اسیس کرنا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے کہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے، ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اور حق فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اس مجلس میں تو یہ تو حسرت بن جائے گی، شرمندگی بن جائے گی۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے ٹاپکس چوز کرنے چاہیے۔ ہم ایک بہت پہلے ایک پوری ڈسکشن کر چکے ہیں کہ زبان کا استعمال ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ میں اس میں سے چند چیدہ پوائنٹس کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ انسان جھوٹ بولے، اگینسٹ دا فیکٹ بات کرے، جس کو جھوٹ کہتے ہیں، غیبت کریں، بیک بائٹ کریں، لوگوں کے بارے میں بات کرے جو وہاں موجود نہیں ہے، کہ اگر ان لوگوں کے سامنے وہی بات کی جاتی تو ان کو برا لگتا ہے۔ اسی کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ زنا ریلیٹیولی چھوٹا ہے اور غیبت اس سے بڑا گناہ ہے۔ زنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن آپ اس کی انٹینسٹی سمجھ سکتے ہیں کہ غیبت تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اور ہماری مجالس میں اکثر غیبتیں ہوتی ہیں، تو جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں ہونا، تحقیر نہیں کرنی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرنی، اموڈسٹی کی بات نہیں کرنی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ بے حیائی کی باتیں کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق اپنی طرف سے مذاق کرتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سخت وعید فرمائی کہ کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے شریعت کے اگینسٹ باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں اور غلط بات ہوتی ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لوگوں کا، لیکن اس بات کی وجہ سے یہ بندہ جہنم کے گڑھے میں سالوں تک گرتا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو لوگ مذاق کرتے ہیں لیکن اس میں غلط چیز ہوتی ہے۔ مذاق کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی لائٹ موڈ میں بات کر دینا، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس میں بے حیائی ہو، جھوٹ ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو۔ ہماری گیدرنگز جنرلی آپ دیکھیے ایسی ہی ہوتی ہیں، غیبت، مذاق، بے حیائی، جھوٹ، غلط باتیں، بہتان، سلینڈرز۔ پلیز یہ والی گیدرنگز تو قیامت کے دن حسرت، شرمندگی کا باعث بن جائیں گی۔ تو ہم سوچیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ انسان اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران فرشتہ، جو ہمارے فرشتے ہمارے نگران ہیں، وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جیسے ہی لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے نام ایکشنز لکھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ لکھے جا رہے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال بن رہا ہے، ہماری بک آف ڈیڈز بن رہی ہے، اور قیامت کے دن ہماری بک آف ڈیڈز، ہمارا نامہ اعمال ہم کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ اور لوگ جب اپنی کتاب پڑھیں گے کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ تو کہیں گے کوئی بڑی چیز اس سے بچی نہیں ہے، جو کچھ میں نے کیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اکیلے میں کیا ہو، پبلک میں کیا ہو، لوگوں کے ساتھ مل کر کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، اپنے بیڈ روم میں کیا ہو، اپنے باتھ روم میں کیا ہو، ایک چیز لکھی ہوگی، پڑھے گا۔ اور جو لفظ اس نے بولا، دوستوں میں بولا، لوگوں میں بولا، فون پہ بولا، اور آج کل کے دور کے اندر اگر میں اس کو ایڈ آن کر لوں تو جو واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، ہم فارورڈ کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، جو انہوں نے کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، یور ایکشنز، میرے ایکشنز۔ میں اپنی کتاب خود لکھ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کی کتاب خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں، اور یہی کتاب مجھ کو دی جائے گی، اور اس کتاب کو خود ہی پڑھنے کو کہا جائے گا، اور اس کتاب کے اندر جو ہوگا اس کی بیس کے اوپر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تب اس کے گناہ الگ ہوتے ہیں، اس کے اندر زیادہ گناہ اس کی نظر کے گناہ ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اکیلے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، اور اپنے فونز کے اندر امورس چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، پورنوگرافی اور کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لیکن جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ زبان کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز ہماری گیدرنگز کیسی ہوں، اس کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔
کیا بولا جائے، ٹاپکس آف ڈسکشن کیا ہوں، کیا الفاظ کا چناؤ کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، سوچ سمجھ کے بولیں، جھوٹ نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، بہتان نہ ہو جائے، تحقیر نہ ہو جائے، کسی کا مذاق نہ اڑ جائے۔ آپ سوچئے کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ریلیونٹ باتیں ہو رہی ہیں، فائدہ مند باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کے فائدے کی بات ہو جائے، آخرت کے فائدے کی بات ہو جائے، لیکن میک شور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ضرور ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ضرور ہو، پلیز۔ اور اس کے بعد اس مجلس کا کفارہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجلس کے کفارے کی دعا بھی پڑھ لیا کرو۔ جب اٹھا کرو تو پڑھا کرو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، یا ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر شہادت دو اشہد ان لا الہ الا انت، یا لا الہ الا انت، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، استغفرک، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اپنی کوتاہیوں کے معاملے میں، اپنی غلطیوں کے معاملے میں، جنرلی اسپیکنگ، اور خاص طور پہ اس گیدرنگ میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ میں اچھی بات کروں، کوئی غلط بات نہ ہو، irrelevant بات نہ ہو، فائدہ مند بات ہو، لیکن کوتاہ ہوں، ظاہری بات ہے، بحیثیت انسان غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یا اللہ یہ جو میں پچھلی تھوڑی دیر میں، جتنی دیر میں اس گیدرنگ میں تھا، اس مجلس میں تھا، اس میں جو میرے سے غلطیاں ہو گئیں، کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو اس کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کو سٹیمپ ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی اچھی باتیں ریکارڈ ہو گئیں، اس سے جو غلطیاں ہوئیں وہ معاف ہو گئیں۔ یہ مجلس کے کفارے کی دعا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی مجلس میں، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، نبی کریم علیہ السلام کی بات ہو، اچھی بات ہو، پلس آخر میں یہ دعا ضرور مانگ لی جائے تاکہ بحیثیت انسان جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو گئیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ان کو، اور جو اچھی باتیں ہوئیں وہ ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک حجت بن جائے، ہمارے حق میں حجت بن جائے انشاءاللہ، پلیز۔ باقی مجلس کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں، میک شور کریں کہ لوگوں کو جگہ دیں، وسعت پیدا کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جب کہا جاتا ہے کہ جگہ پیدا کرو مجالس کے اندر، تو جگہ پیدا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ پیدا کریں گے۔ دیکھیں کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، اس کے لیے جگہ دے دی جائے، تھوڑا سا استحضار ہو، کھانا سرو کیا جائے تو میک شور کریں کہ لوگوں کو پرائرٹی دی جائے، لوگوں کو پریفرنس دی جائے کہ آپ لے لیجئے، پہلے آپ لے لیجئے۔ آپ دیکھیے یہ دین ہے ہمارا، یہ سب سنت سے سیکھ رہے ہیں، ہم سب قرآن اور حدیث سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس پہ اگر عمل کیا جائے تو کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے اپنا دین سیکھا نہیں اور اس کو اپلائی کیا بس اپنی عبادات کی حد تک، اور باقی چیزوں پہ ہم نے اس کو ریئلائز ہی نہیں کیا، نہ سیکھا نہ اپلائی کیا، تو اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تنگی بھی ہے، اتنی سختی بھی ہے، اتنی نفرت بھی ہے، اتنی دشمنیاں بھی ہیں، بدقسمتی سے۔ تو پلیز اس پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو پورے کا پورا سیکھیں، کہ ہمارا دین بڑا فطری دین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اس کی انٹریکشنز جو ہوتی ہیں، اس کا صبح اٹھنا، اس کا رات کو سونا، سارا دن کا جو اس کو کام کاج اس کو کرنے ہوتے ہیں، ان سب کے پرنسپلز بتائے ہیں، اور ایسے پرنسپلز بتائے ہیں جو کہ انسان کے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں، اس کی جو روح ہے، جو اس کی پیاس ہے اپنے رب سے کنیکشن کی، بانڈنگ کی، وہ پیاس پوری کرتا ہے ہمارا دین۔ جب ہم نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری روح کی پیاس بجھتی ہے، جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ایک عجیب روحانی تسکین ملتی ہے انسان کو، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان سجدے میں۔ پلیز ہم سب اس کی فکر کریں، اپنے معاشرے کو بھی اچھا بنائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو بھی مضبوط کریں۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں،
اور بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ کچھ آداب بتا دیجئے اور ایک مجلس کے گیدرنگ کے. تو ویسے تو گیدرنگ کے بہت سارے آداب ہیں, مجلس کے بہت سارے آداب ہیں, لیکن کچھ ہائی لائٹ کروں گا, کچھ 1-2-3 باتیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سب سے پہلے کہ کچھ لوگ RSVP مانگتے ہیں کہ رپلائی کریں کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے, فونز کا دور ہے, کمیونیکیشن کا دور ہے. آج کل پرانے وقتوں کی طرح تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں, لیکن آج کل ہم بتا سکتے ہیں. تو کچھ لوگ جب انوائٹ کرتے ہیں تو انوائٹ کرنے کے ساتھ وہ RSVP مانگتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ آئیں گے نہیں آئیں گے. تو کئی لوگ RSVP کرتے ہی نہیں ہیں, جبکہ شاید وہ بندہ جو کہ بلا رہا ہے اس کو ارینجمنٹس کرنی ہے بیسڈ آن کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. خاص طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ریسٹورنٹس میں لوگوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے ان سے ایک نمبر مانگتے ہیں اپروکسیمیٹ, کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے 50 لوگ آ رہے ہیں تو وہ 50 لوگوں کا کھانا تیار کر کے رکھیں گے. اگر آپ کہیں گے جی 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کا کھانا تیار کر کے رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے 50 لوگوں کا کھانا چاہیے اور آن دیٹ ڈے 100 لوگ شو اپ کر لیں, تو وہ کہاں سے 100 لوگوں کا کھانا بنا ہوگا, ان کے تو نہیں بنا ہوگا. سیکنڈلی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں چونکہ ریسٹورنٹ کی بات چل پڑی ہے, تو ریسٹورنٹس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بجٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پر پرسن جو ہے کھانا ہے وہ ایسی رینڈملی 1000 روپے کا ہے, تو بجٹ ہے کسی بندے کا 50,000 روپے, اور وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آپ مجھے RSVP کریں اور آپ کو بلایا ہے میں نے, رائٹ. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا, لیکن آن دیٹ ڈے آپ اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو یا واٹ ایور 1-2 لوگوں کو اور لے کے آ جاتے ہیں. 50 لوگوں کا اس کے بعد بجٹ تھا, 50 لوگوں نے اس کو RSVP فار ایگزامپل کر دیا, لیکن جب لوگ آئے تو وہ آ گئے 80-90. اب اس کے پاس 50,000 روپے ہیں اور بل بن گیا 80,000 کا, 80,000 کا. اور بیچارہ کیا کرے, وہ کہاں سے دے؟ کتنی بڑی زیادتی کی ان لوگوں نے جنہوں نے بن بلائے لوگوں کو ساتھ لے آئے. اور جیسے میں نے کہا کئی دفعہ لوگ RSVP کرتے ہی نہیں ہیں, تو اس کی پھر اسٹیمیشن خراب ہو جاتی ہے, یا پھر ہوٹل والوں کے پاس تیار ہی نہیں ہے کھانا, یا لوگ RSVP کرتے ہیں اور نہیں آتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, RSVP کر دیا لیکن آئے ہی نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, فار ایگزامپل میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کوئی سیمینار ہے فار ایگزامپل, اور سیمینار میں 300 لوگوں کی جگہ ہے, سیمینار ہال میں یا آڈیٹوریم میں 300 لوگوں کی جگہ ہے. تو جو آرگنائزرز ہیں میرے, کبھی اگر میری کوئی ورک شاپ ہو, سیمینار ہو, تو وہ کھولتے ہیں کہ RSVP کیجئے, اور RSVP میں 300 لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ 2 دن کے اندر انہوں نے RSVP کر دیا. اب چونکہ 300 لوگ ہو گئے تو جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے رجسٹریشن کلوز کر دی کہ 300 لوگوں سے زیادہ تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب آن دا ڈے آف دا ایونٹ, اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی آنا چاہتے تھے, لیکن ان کو کہا جاتا ہے سوری لیکن ہماری سیٹس فل ہو گئی ہیں. آن دا ڈے آف دا ایونٹ ان 300 میں سے 200 لوگ شو اپ کرتے ہیں, 100 لوگ آتے ہی نہیں. تو ان 100 لوگوں نے جنہوں نے RSVP کیا کہ ہم آئیں گے, انہوں نے ان باقی 100 لوگوں کی جو آ سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں آئے کیونکہ رجسٹریشن کلوز ہو گئی, کیونکہ جگہ پوری ہو گئی, اب ان لوگوں کا حق مار دیا. دیکھیے اس کو اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن ہم لوگ اس کو چھوٹی سی بات سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ معاشرت کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں, یہ کسی بھی گیدرنگ کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں, یہ دین کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں. یہ لوگوں کی تکلیف دینا ہے, لوگوں کا حق مارنا ہے, لوگوں کو پریشان کرنا ہے. اور ہمارے دین کے جو پرنسپلز ہیں, جو معاشرت کے پرنسپلز ہیں دینی,
دین میں، وہ اگر اس پرنسپل کو دیکھا جائے تو وہ اصل میں یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کسی طرح سے. سارے پرنسپلز اگر ان کا لب لباب دیکھا جائے، ان کے احکام دیکھے جائیں، تو جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو پلیز اس کا خیال کریں. یہ تو ایک ایٹیکیٹ میں نے ذہن میں آیا RSVP کے متعلق کہ لوگوں کو بتائیں کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اور اگر بتائیں کہ آ رہے ہیں تو ضرور آئیں، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو، تب بھی بائی دا وے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں نے RSVP کیا تھا لیکن میں نہیں آ سک رہا، تاکہ وہ آپ کا انتظار نہ کرے یا آپ کی جگہ کسی اور کو دے دے. اور جس کو بلایا جائے وہی آئے، وہ اپنے ساتھ. اب کتنی شرمندگی ہوتی ہے ایک میزبان کو اگر کوئی کہے جی میں اپنے والدہ کو لے آؤں، میں اپنے والد کو لے آؤں، میں اپنی بہن کو لے آؤں، میں اپنے بھائی کو لے آؤں. وہ بیچارہ کس منہ سے کہے کہ نہیں سوری نہ لائیں. لیکن اگر اس نے آپ کو بلایا، آپ کی وائف کو بلایا، آپ کے بچوں کو بلایا، تو ٹھیک ہے، اس فیملی اپنے آپ کو اپنی بیوی بچوں تک محدود رکھیں اور اتنے ہی لوگ آئیں تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو. اچھا، دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ ٹائم کی پابندی. سبحان اللہ، اس کے بارے میں تو الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں. 8 بجے بلایا ہے اور میزبان صاحب انتظار کریں، 8 بجے 8:30 ہو گئے، 9 بج گئے، آ ہی نہیں رہے. یہ دیکھیے، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کا طریقہ نہیں ہے. وہ سارے معاشرے جو کہ ترقی کرتے ہیں، نمبر 1 یہ ان کا طریقہ ہے ہی نہیں. سیکنڈلی پھر وہی بات، یہ دین کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تھرڈلی ٹائم مینجمنٹ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارے دین کے اندر. ہمارے 5 نمازیں ہیں جس کے اوقات ہیں، سٹارٹنگ اینڈنگ ٹائمز ہیں. یعنی ہم اپنے پورے دن کو مینج آرگنائز کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے. ہمارے دین کے اندر ٹائم مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ایک کانسیپٹ ہے. تو پلیز ٹائم کا خیال کرنا کہ جتنے بجے بلایا ہے اتنے بجے ہی تشریف لائیے. اگین ایک ہیومن فیکٹر ہوتا ہے، 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ویسے بائی دا وے اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو دیٹس ناٹ دیٹ بگ آف این ایشو، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 5 منٹ پہلے آنا بھی ایشو ہے. بائی دا وے میزبان ہے، مثال کے طور پر اس نے 5 بجے بلایا، اب 5 بجے اگر کوئی بندہ 4:45 پہنچ جاتا ہے، میزبان ابھی تیار ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں تیار ہوں، میں نہا دھو لوں، صاف کپڑے پہنوں، اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کروں، اور 4:45 بجے ابھی تو وہ نہانے کے لیے تیار ہوا ہے اور بیل بجی. اب بیچارہ پریشان ہے، امبیرس بھی ہو رہا ہے، حالت اس کی اجڑی ہوئی ہے شاید، اب وہ کیا کرے. تو یہ بھی بہت اہم بات ہے سوچنے کے لیے، بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے. اس کے بعد گیدرنگ میں جائیں تو جہاں ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن اس کی بھی پوری تفصیلات ہیں. کیسے پک کرے، کون سی جگہ، کدھر بیٹھوں، کیسے بیٹھوں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی یہاں پر. اچھا، اگر بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ 50 لوگوں کا گیدرنگ ہے اور لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ لوگ ایک تھوڑے مشکل ہے ان تک پہنچنا، تو بس سلام اونچا کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس جائے اور سب کے ساتھ مصافحہ کرے، سب کے ساتھ ہینڈ شیک کرے، کیونکہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے. رائٹ، آپ ادھر جا رہے ہیں، کسی کو کودتے ہو آگے جا رہے ہیں، ادھر سلام کر رہے ہیں، کسی کو سلام کر رہے ہیں. تو پلیز ایک بیسک لاجیکل سینس جو ہے، پرنسپل جو ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. جس طرح بات کرنی ہے، جس طریقے سے کسی کی بات کو کاٹنا نہیں ہے، کسی پوری بات سننی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک بیسک پرنسپل جو ہمارے دین کے پرنسپلز ہیں، جو قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتے ہیں. کوئی ایسے نہ ہو کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ بیٹھے ہوں، ان کے درمیان جا کے نہ بیٹھ جاؤ ان کی اجازت کے بغیر. ہو سکتا ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوں، اور اگر آپ جا کے ان کے درمیان بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کو آپس میں بات کرنے میں تکلیف ہوگی. تو ان سے پہلے اجازت لے لو، میں ادھر بیٹھ جاؤں، بیٹھ سکتا ہوں میں درمیان میں. اگر وہ اجازت دے دیں گڈ، اگر اجازت نہیں دیں تو یا پھر وہ کہیں گے نہیں میں ادھر آ جاتا ہوں کیونکہ ہم کو کچھ بات کرنی ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیے. یہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. اچھے کپڑے پہن کے جائیں، بدبو نہ آ رہی ہو،
اچھی خوشبو لگائی ہو، پیاز کھا کے، کچا پیاز کھا کے نہ جائیں، منہ سے بدبو نہ ہو، سگریٹ پی کے نہ جائیں، یہ سارے دین کے آداب ہیں مجلس کے۔ جزاک اللہ خیراً اس سوال کا، لیکن بہت تفصیل طلب ایک سوال ہے، لیکن میں نے ایک موٹی موٹی سی بات کر دی۔ اللہ کرے کہ ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان، ایک اچھے معاشرے کا فرد بنے، اور وہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔